السلام علیکم کلاس. بچے جیو کے جو بچے ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیں تاکہ ہم کلاس سٹارٹ کریں. جیو کے بچے ہینڈ ریز کر دیں تاکہ کلاس سٹارٹ ہو. بچے جو آن لائن بیٹھے ہیں اس میں. بچے ہم لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں جیو کا، تو جو بچے موجود ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیں تاکہ ہم لیکچر کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے جیو کا وہ ہے عالمی تقسیم آبادی بلحاظ گنجانی، دی پیٹرن آف دا ورلڈ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن. اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو آبادی کے حوالے سے گنجان علاقے ہیں کن وجوہات کی بنیاد پہ وہاں پہ زیادہ آبادی ہے، اور دنیا کے وہ علاقے جہاں پہ آبادی کم ہے وہ کن وجوہات کی بنا پہ ہے. بیسیکلی اس کے اندر ہمارے پاس جو دنیا کا 28 یا 29% خشکی کا حصہ ہے اس کے اندر ہم آبادی کی گنجانیت اور کم گنجانیت کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. پہلے اس کا تعارف دیکھ لیں کہ عالمی تقسیم آبادی بلحاظ گنجانی اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے اندر کس کرائٹیریا کے مطابق ہم اس کا جائزہ لیں گے اور کن پوائنٹس کو ہم مد نظر رکھیں گے. مسئلہ آبادی میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ملک یا کسی بھی علاقے کے اندر جو اس کے رقبے کے لحاظ سے جو آبادی ہے وہ کتنی ہے، اور فی مربع میل آبادی کا اوسط کیا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مربع میل میں کل آبادی کتنے فیصد رہتی ہے. یہ ہم اس کا ٹوٹل ایک ایوریج بناتے ہیں، ٹوٹل آبادی کا ایک ایوریج بناتے ہیں. اس سے ہم کئی نتائج اخذ کر سکتے ہیں. جب آبادی کی جو گنجانی ہے اس کا جو انحصار ہے وہ بہت سی باتوں پہ، بہت سے پوائنٹس پہ. وہ پوائنٹس آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آب و ہوا ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ آبادی کسی بھی آبادی کے اندر آب و ہوا جو ہے وہ اس کے علاقے کے لوگوں کی جو طرز زندگی ہے اس کے اوپر بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے. آب و ہوا کی وجہ سے بہت سے علاقوں کے جو پیشے ہیں، علاقوں کے جو آبادی کے جو پیشے ہیں وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سے علاقوں کے اندر جو آبادی کا انحصار ہے وہ بھی آب و ہوا کی تبدیلی پہ منحصر ہوتا ہے. اگر آب و ہوا زیادہ ٹھنڈی ہو یا زیادہ گرم ہو تو لوگ جو ہے وہ دوسرے علاقوں کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جن علاقوں کے اندر مرطوب آب و ہوا ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ کس طرح سے کن کیا کہتے ہیں انڈسٹریل حوالے سے وہ کس قدر اہم ہے. اب آب و ہوا کے علاوہ جو ہے وہ غذا کی فراہمی ہے کہ کسی علاقے کے اندر جو ہے وہ اگر ایگریکلچرل علاقہ ہے تو وہاں آبادی زیادہ ہو، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ خوشحال ہوں گے کیونکہ ان کے پاس جو غذا کی فراہمی ہے اس کا جو ہے ایک تسلسل رہتا ہے. اسی طرح روزگار کے مواقع، تعلیم و تربیت کی سہولتیں، ٹھیک، اسی طرح صحت کے حوالے سے اور ذرائع آمد و رفت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی علاقے کی جو آبادی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اب یہ وہ بنیادی پوائنٹس ہیں، وہ اسباب ہیں جو روئے زمین پر آبادی کی تقسیم اور گنجانی کے حوالے سے جو ہم مد نظر رکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جن میں زرخیز زمینوں کی کثرت ہے. ٹھیک ہے، آبپاشی کی بہتر سہولتیں ہیں، غذا اور غذائی اجناس وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، یا اسی طرح وہ صنعتی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں، طبی سہولتیں ہیں. ٹھیک ہے، طبی سہولتیں ہیں وہاں پہ، اور تعلیم و تربیت کی سہولتیں، لیکن وہاں پہ آبادی قدریں کم ہوتی ہے دوسری علاقوں کے نسبت. ایسے بھی علاقے موجود ہیں. اگر ہم یورپ کے علاقے دیکھیں خاص طور پہ
تو ان کی آبادی فی مربع میل کے حوالے سے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ جنوبی ایشیا کی آبادی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہنا کیا کہتے ہیں امریکہ کی آبادی ہے جتنی. ٹھیک ہے, اگرچہ وہاں پہ تعلیم و تربیت کی سہولتیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, طبی سہولتیں موجود ہیں, وہاں پہ روزگار اچھا ہے, آب و ہوا بھی یعنی کہ بہتر ہے, اسی طرح وہاں پہ غذا کی فراہمی بھی ہے, روزگار کے مواقع بھی ہیں, لیکن ان کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ جنوبی ایشیائی ممالک کی آبادی. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی ہمارے دیکھیں گے. اب کرۂ ارض کو آبادی کی گنجانے کے لحاظ سے کچھ اس کے پوائنٹس بنائے گئے ہیں, انہیں کچھ ڈویژن میں تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے اب دنیا کے کثیر آباد خطے, ایسے علاقے جہاں پہ آبادی جو ہے دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے اندر آبادی کا جو ایوریج ہے وہ دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اب روئے زمین پر آبادی کی تقسیم اس قدر غیر مساوی ہے, ٹھیک ہے, کہ 1/4 پہ دنیا کا تقریباً 90% رہتا ہے. اب جو ورلڈ پاپولیشن کا 1/4 ہے وہ ورلڈ پاپولیشن کا جو 80% ہے یا 90% ہے وہ دنیا کی جو خشکی کے علاقے ہیں اس کا جو 1/4 ہے اس کے اوپر رہتے ہیں. یعنی کہ جو باقی جو 3 حصے ہیں, اگر دنیا کو خشکی کے علاقوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو باقی کی جو 3 حصے ہیں اس کے اندر صرف جو ہے آبادی تقریباً کوئی 10 یا 20% ہے, جبکہ باقی جو 80% آبادی ہے وہ صرف ایک حصے کے اندر ہے, اگر ہم اس کا اس طرح سے پوائنٹس بنائیں. ٹھیک ہے, اب باقی جو 10% آبادی ہے دنیا کے 75% جو رقبہ ہے دنیا کا اس کے اوپر پائی جاتی ہے. دنیا کے وہ علاقے جہاں پر 125 افراد فی مربع میل ہیں وہ کثیر آبادی والے خطے کہلاتے ہیں. جہاں کا جو خشکی کا یا میدانی علاقے ہیں وہاں پہ اگر 125 افراد ایک مربع میل کے اندر رہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ گنجان ہے. لیکن دنیا کے کچھ علاقے انتہائی گنجان آباد ہیں, مثال کے طور پہ سنگاپور ہے, اسی طرح ٹھیک ہے دنیا کے انتہائی گنجان آباد علاقے جنوب مشرقی ایشیا, ٹھیک ہے, مغربی اور مرکزی یورپی علاقہ, پھر جنوب مشرقی کینیڈا اور شمال مشرقی USA ہیں. ان علاقوں میں دنیا کی جو ہے وہ 80% آبادی رہ رہی ہے. یہ دنیا کے کثیر آباد خطے ہیں, ان چند علاقوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کی 80% آبادی رہ رہی ہے. اگر صرف ہم ہندوستان اور چائنا کی آبادی کا کیا کہتے ہیں تناسب دیکھ لیں تو دنیا کی کل آبادی کا کیا کہتے ہیں, اگر دنیا کی کل آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ صرف چائنا اور بھارت ہندوستان کا جو بر صغیر کا علاقہ سارا اس کے اندر رہ رہا ہے. تو یہاں پہ جو علاقہ ہمیں ملا ہوا ہے خشکی کا علاقہ ہے وہ دنیا کا یعنی کہ 1/3 بھی نہیں بن علاقے کے حساب سے, یعنی کہ اس سے بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ باقی دنیا کے اندر جو ہے وہ خالی پڑا ہے, وہاں پہ آبادی نہیں ہے, لیکن اس چھوٹے سے حصے کے اندر دنیا کا 1/3 رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح امریکہ کے اندر بھی بہت آبادی کے حوالے سے امریکہ کو بھی ایک بڑا ملک سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ جیسے یہاں پہ ذکر ہے کہ باقی جو جنوب مشرقی کینیڈا وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی جو ہے آبادی باقی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اب ان علاقوں میں کیا کہتے ہیں آبادی زیادہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں, اس کے پھر آگے کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے زرعی مونسونی ایشیا. اب ایشیا جو ہے وہ رقبے کے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا براعظم, جس کے اندر آبادی سب سے زیادہ آبادی یہیں پہ ایشیا کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس ہر طرح کی یعنی کہ یہاں پہ ایک طرح کا متنوع علاقہ ہے, یہاں پہ آبادی بھی سب سے زیادہ, یہاں پہ مذاہب بھی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے پیشے کے اعتبار سے بھی یہ ملک کیا کہتے ہیں یہ خطہ ایسا ایشیا کا جو براعظم ہے وہ ایسا کہ یہاں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ہر رنگ ہر نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں. اب زرعی مونسونی ایشیا جو ہے اب اس کے اندر آبادی کیا کہتے ہیں تقسیم جو ہے وہ باقی علاقوں کے نسبت زیادہ کیوں ہے, یہاں پہ زیادہ کثیر آبادی کیوں رہ رہی ہے, تو اس کی انہوں نے 8 سے 10 پوائنٹس بنائے. 8 سے 10 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کی سیلف اسٹڈی ہے, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ 8 سے 10 پوائنٹس کون سے ہیں, اور ان پوائنٹس کے اندر اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 سے 10 پوائنٹس ہیں جن کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ زرعی جو مونسونی ایشیا ہے جو علاقہ ایسا ہے جہاں پہ جو زراعت کے حوالے سے اور وہاں کی جو آب و ہوا وہ یعنی کہ ان کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے ایسے علاقے والوں کا, اور دوسرا وہاں کا جو آب و ہوا ہے وہ مونسونی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, مرطوب اکثر رہتی ہے. اس کے آپ نے یہ جو مونسونی ہے جنوب مشرقی ایشیا جو ہے یہ دنیا کا گنجان ترین علاقہ ہے. اب یہ گنجان ترین علاقہ کیوں ہے اور اس کے کیا وجوہات ہیں, اس کے اوپر انہوں نے 10 پوائنٹس دیے ہیں. یہ 10 پوائنٹ ہیں شارٹس سے ہیں, ایک صفحے کے اندر انہوں نے دیے ہوئے ہیں, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے پیج 78 کے اندر یہ پوائنٹس ہیں.
ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارے پاس آج کا جو ہم نے لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ جو عالمی تقسیم آبادی بلحاظ گنجان، اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے کہ آبادی کی گنجانیت کے حوالے سے جو عالمی تقسیم آبادی ہے وہ کن کن پوائنٹس پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح وہ اس تقسیم کو بناتے ہوئے کن کن پوائنٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ایک علاقے کے اندر کتنے مربع میل کے اندر ایک مربع میل کے اندر کتنی آبادی ہے جو رہ رہی ہے جس کو ہم گنجان کہہ سکتے ہیں، اور کتنی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کم آبادی والے خطے ہیں. پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبادی کی جو گنجانی ہے اس کا جو انحصار ہے وہ کن کن باتوں کا. مثال کے طور پر سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے آب و ہوا. پھر اس کے علاوہ غذا کی فراہمی ہے. ٹھیک ہے. روزگار کی بہتر سہولتیں ہیں. ٹھیک ہے. طبی سہولتیں ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہاں کا جو علاقہ ہے وہ معاشی طور پر خوشحال ہو. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہاں کے علاقے کے اندر امن و امان ہو، خانہ جنگی کی صورتحال نہ ہو. یہ سب وہ پوائنٹس ہیں، یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی علاقے کے اندر آبادی کی بڑھوتری کا، آبادی کی گنجانیت کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں یہ سب سہولیات موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ آب و ہوا بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ روزگار کی بہتر سہولیات ہیں، غذا کی اچھی فراہمی ہے، طبی سہولتیں اچھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اگر آبادی کم ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال یورپی علاقے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں کی آبادی جو ہے وہ اگر اس کا کیا کہتے ہیں تناسب دیکھا جائے ایشیائی آبادی کے حوالے سے، صرف جنوبی ایشیا جو ہے بر صغیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت آپس کا جو ہے کمپیریزن بہت زیادہ آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں ایک فرق دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اب کرۂ ارض پر جو کرۂ ارض کو آبادی کی گنجانی کے حوالے سے جو ہے ہم کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب پہلا حصہ جو ہے اس کا وہ ہے دنیا کے کثیر آباد خطے. دنیا کے کثیر آباد خطوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہم ان فیکٹرز کو پہلے تو ان علاقوں کو دیکھیں گے جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے. مثال کے طور پہ پہلے پوائنٹ کے اندر زرعی مونسونی ایشیا ہے. اس کے اندر ہم مونسونی یا جنوب مشرقی ایشیا جو ہے یہ دنیا کا ہم اسے کیا کہتے ہیں سب سے گنجان ترین علاقہ. یہ گنجان ترین کیوں ہے؟ یہاں پہ آبادی بہت زیادہ کیوں ہے؟ اس کی 8 سے 10 وجوہات انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں. ان وجوہات کو سامنے رکھ کے ہم کیا کہتے ہیں یہ نتیجہ نکالیں گے کہ ان علاقوں کے اندر زیادہ آبادی کیوں. پھر اسی طرح صنعتی شمال مغربی یورپی علاقہ، کہ مونسونی ایشیائی علاقہ ہے وہ زرعی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مغربی یورپی علاقہ ہے شمال مغربی وہ کیا ہے؟ وہ صنعتی حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صنعتی شمال مشرقی یو ایس، یہ وہ علاقے ہیں، وادی نیل اور اس کا ڈیلٹا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ دنیا کی جو کثیر آبادی ہے وہ رہ رہی ہے. تقریباً 80% یہ بنتا ہے دنیا کا جو ان 3 سے 4 علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ کم آبادی والے خطے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ صرف 20 سے 25 افراد فی مربع میل کے اندر بھی رہ رہے ہیں، جبکہ جو کثیر آبادی والے خطے ہیں اس کے اندر 130 کے قریب 125 کے قریب افراد جو وہ فی مربع میل کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجوہات ہم نے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو مزید جو اگلے پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. اس وقت آپ نے پیج 76، پیج 77 اور پیج 78 جو ہے آپ کی کتاب انسانی و بشری جغرافیہ اس کے اندر وہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.